اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ عزیزان محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ 186 آیت نمبر، پروردگار کا یہ حکم ہے کہ ہم تم سے قریب ہیں اور جو بھی دعا کرتے ہو ہم سنتے ہیں۔ بہرحال وہ سائل کے جواب میں تو مختصر یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک ہے، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ کا حکم ہوا، بہرحال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ دعا کے سلسلے سے چند دقائق گفتگو کریں گے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے کہ پروردگار اس مہینے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دعاؤں کے قبولیت کے بہار کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے جو ہے ہر چیز کا ایک بہار ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے آج کل بمبئی میں جو موسم ہے کلنگر کا موسم ہے، یو پی وغیرہ میں مثلا آم کا ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے یہ دعاؤں کے قبولیت کا مہینہ ہے، دعاؤں کے قبولیت کا یہ جو ہے موسم ہے۔ لہٰذا انسان اگر صدق دل سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے تو پروردگار جو ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یعنی ہمیشہ جو ہے انسان دعا کرتا رہے، نماز پڑھے تو ایسا نہیں کہ نماز سے فوراً اٹھ جائے، بلکہ جو ہے کچھ دیر بیٹھے دعا کرے۔ جس طریقے سے دل آکسیجن چاہتا ہے اسی طریقے سے انسان کا شعور پروردگار کے رابطے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں آپ کہ انسان کا جو ایک مزاج ہے، لیکن ایک بہت راز کی بات چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان، وہ الگ چیز ہے کہ ایک دنیاوی جو مزاج ہے اس سے ہٹ کر امام نے جو ذکر کیا ہے، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لوگوں سے اپنا رابطہ منقطع کر لے، نا امید ہو جائے، اور صرف جو ہے اپنے رابطے کو پروردگار سے جوڑ لے اور دیگر لوگوں سے اپنی ضروریات کو منقطع کر لے، اور پروردگار جو ہے اس کے دل کی کیفیت کو جب دیکھ لیتا ہے تو پھر پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا، تو پھر جو ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یا آپ دیکھ لیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جناب جبریل آئے لیکن جناب ابراہیم نے کہا کہ وہ ہمیں اس سے مدد چاہیے۔ تو بہرحال کہ اگر انسان جو ہے تمام چیزوں سے رابطے کو منقطع کر لے اور صدق دل سے یجیب المضطر اضطراب کی کیفیت سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ دیکھیں دعا کے جو فوائد ہیں، امام نے جو فرمایا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے، کہ انسان دعا کرے گا تو یا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، یا تو پھر اس کی دعا کو پروردگار آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے گا، یا پھر اس پہ جو ہے کوئی بلا یا کوئی مصیبت آنے والی ہوگی کہ جو ان دعاؤں کی وجہ سے ٹل جائے گی۔ خود مولائے کائنات نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے دعا کرو اور توبہ کرو، استغفار کثرت سے کرو، اس لیے
کہ تم جو ہے دعا کرو گے تو اس کی وجہ سے بلائیں ٹل جائیں گی، اور استغفار کرو گے تو پروردگار جو ہے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معصومین نے فرمایا ہے، چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اب جو ہے ہمیں کیا ضرورت ہے، یعنی ہم اب تمام چیزوں سے فارغ ہو چکے ہیں، ہے نا۔ انسان یہ نہ سوچے اب کیا کریں، اب تو ہم فارغ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، شادیاں ہو گئی، بنگلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہے نا۔ امام نے فرمایا ہے نا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اب جو ہے ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پروردگار بغیر دعا کے عطا نہیں کرتا۔ تو اس مہینے میں ہے نا، ماہ مبارک میں خاص طور سے سحر کے وقت ہے نا پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، ہے نا۔ اور خاص طور سے دعائے ابو حمزہ شمالی جو بہت مشہور دعا سنتے رہتے ہیں، سحر کے وقت پڑھے، ظاہر سی بات ہے جس کا ایک مشق ہے تو وہ تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے لیے ہے نا ممکن نہ ہو، اس لیے کہ دیگر جو ہے دعائیں بھی ہیں اور تمام چیزیں ہیں اور سحری بھی کرنا ہے اور تمام چیزیں ہیں، تو اس کے لیے ہے نا معلوم یہ ہوا کہ مشکل ہے، تو کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے یہ کچھ حصہ، ایک ایک ٹکڑا جو ہے اس دعا کے دعائے وہ ہم سے شمالی کے ایک ایک حصہ ٹکڑا پڑھتا رہے، یہاں تک کہ پورے مہینے میں کم سے کم جو ہے ایک بار دعا پڑھ لے کہ جو چوتھے امام کی زبان سے جاری ہوا تھا وہ ہماری زبان پہ بھی آ جائے۔ لہٰذا جو ہے اس مہینے میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں مل کر دعا کریں، استغفار کریں، جو دعائیں ہیں، جو مخصوص دعائیں ہیں ان دعاؤں کی تلاوت کریں، بلکہ مل کر ہم آہنگی کے ساتھ یعنی ہر ایک کو موقع دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو ہے سحر کے وقت جو ہے چٹپٹا کھایا جائے، ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ باسی روٹی کھا لیا تو زہر ہے یا اس میں توہین ہے، بلکہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہم دوسرے کو بھی عبادت کا موقع دیں، یعنی اپنی بیوی کو بھی عبادت کا موقع دیں، اور سب مل کر جو ہے استغفار کریں، توبہ کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس مہینے کے فیض سے ہم سب کو محروم نہ فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سلمکم اللہ۔